ذرا غور فرمائیے کہ اس میں کئی مہینوں کی فضیلت ہے، تینوں مہینوں، رجب، شعبان اور رمضان. اور رمضان کی بہت زیادہ فضیلت اس لیے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق تعالیٰ شانہ سے ملاقات کے لیے کتنے بے چین رہتے ہوں گے. اس کا اندازہ تو اس سے کیجئے کہ اولیاء اللہ اور اللہ والے حق تعالیٰ شانہ کی عشق میں گرفتار ہر وقت اس میں رہتے تھے کہ کسی طرح جلد سے جلد ملاقات ہو. تو آپ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا فرماتے تھے کہ میری زندگی کو اتنا اور طویل کر دیجئے کہ رمضان حاصل ہو جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مہلت مانگ رہے ہیں رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے رمضان کی فضیلت حاصل ہوئی. اور رجب کے لیے برکت ہے کہ دعا ہے کہ اس میں ہمارے لیے برکت رکھ دیجئے. شعبان میں بھی برکت کی دعا ہے. تو مبارک ہونے میں دونوں شامل ہو گئے، رجب بھی شامل مبارک ہے، شعبان بھی مبارک ہے. اب یہ تو تھا شعبان کے سلسلے کا معاملہ کہ شعبان کے مہینے میں کو مقدس ماننا یا مبارک سمجھنا یہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے روزوں کی کثرت کی وجہ سے. اور بھی بہت سی روایتیں ہیں. شب برات کا معاملہ اس سے الگ ہے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ برات کے لفظی معنی بری ہونے کے ہیں. آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آپ کی نجات ہو گئی تو آپ کہتے ہیں میں مقدمے سے بری ہو گیا، رہا ہو گیا. لیلۃ البرکہ، لیلۃ البراءہ حدیث کے الفاظ میں آیا ہے، اس کے معنی ہے رہائی والی رات. سمجھا کہ رہائی کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی تفصیل میں مختلف احادیث ہیں، مختلف اقوال ہیں، ان میں ضعیف بھی ہے اور قوی بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ اقوال بیان کروں، ایک اصولی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اصول حدیث ایک مستقل فن اور علم ہے، اس پر مستقل کتابیں ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں طلباء کو، اور بڑا ٹیکنیکل علم ہے اصول حدیث کا. اس میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. کہیں آتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہیں آتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، کہیں آتا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کہیں آتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. مختلف اقسام ہیں حدیث کی، اور ان کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو میں ہم ضعیف کے سمجھتے ہیں یا کمزور کے سمجھتے ہیں یا غریب کے سمجھتے ہیں. ان کے معنی متعین ہے اس اصول حدیث میں کہ ضعیف کے معنی کیا ہے، منکر کے معنی کیا ہے، مسند کے معنی کیا ہے، مرسل کے معنی کیا ہے. بہت ساری حدیثوں کے اقسام ہیں. ہمارے ہاں اصل میں چونکہ علم کی کمی بھی ہے اور کچھ تعصب بھی ہو گیا ہے کہ ایک جماعت اگر اس رات کو ایک بہت ہی بڑی رات بیان کرنا چاہتی ہے تو دوسری جماعت اس کے رد میں اس کی فضیلتی سے انکار کر دیتی. تو یہ یاد رکھیے کہ اس شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں. ان میں ایک روایت غریب ہے، ایک روایت ضعیف ہے، ایک روایت حسن ہے، اور ایک روایت فی اسنادی حسن روایت ہے. تو حسن روایت وہ ہوتی ہے جو بہت مستند ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو. اور غریب کی ذرا سے میں وضاحت کر دوں کہ اس کی ضعیف کی، یا عام طور سے ضعیف حدیث کے SMS میرے پاس بہت آئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے.
مثلا بعض کتابوں کے بھی حوالے ہیں، بیہقی ہے، ابن ماجہ ہے، اور دوسری نسائی ہے، ابو داؤد ہے۔ ضعیف یا کمزور، اس کو ہم اردو میں کمزور کہتے ہیں۔ ضعیف کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کا مضمون جو ہے وہ جھوٹا ہے یا گھڑا ہوا ہے یا غلط ہے، یہ معنی نہیں، بلکہ سند کے اعتبار سے اس کے اندر ضعف آ گیا ہے، یعنی جو چین ہے نیریٹرز کی، جن لوگوں نے اس کو روایت کیا، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس پر پورا اعتماد نہیں ہے سب کو، صرف ایک آدمی اس چین میں ایسا ہے، اس لیے اس کو ضعیف کہہ دیا کہ وہ ضعیف ہے۔ لیکن کیا ضروری ہے؟ مثلا فرض کیجئے کہ 8-9 راوی ہے، ان میں سے ایک راوی پر پورا اعتماد نہیں ہے، اللہ اکبر، اب صرف اس وجہ سے اس حدیث کو رد کر دینا کہ ایک راوی اس میں کمزور ہے، یہ کوئی اصولی بات نہیں کہ وہ مضمون بھی غلط ہو۔ ایک تو خود اصولی بات یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک خبر آپ کے پاس آتی ہے، ابھی 8 آدمی آپ کے پاس آتے ہیں جو سچے ہیں، جن پر آپ کو اعتماد ہے، وہ آ کر ایک خبر دیتے ہیں کہ محلے میں فلاں واقعہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک آدمی آتا ہے، اور ان 8 آدمیوں میں ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ سنی سنائی باتیں اڑا دیا کرتا ہے یا تحقیق نہیں کرتا، تو آپ کا طرز عمل اس بارے میں کیا ہوگا؟ غالب گمان آپ کو صحت کا ہوگا، تھوڑا سا شبہ رہے گا اس بات کا کہ شاید یہ آدمی نے صحت کیا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسرے، اگر فرض کر لیجئے کہ وہی اسی واقعے کی اطلاع، یہ تو یہ 8 آدمیوں نے دی، اسی واقعے کی اطلاع ایک 3-4 آدمیوں نے اور آ گئے وہ کہ بھئی یہ واقعہ آپ کے محلے میں فلاں ہوا ہے اور یہ ہم دیکھ کے آئے، ان میں کوئی راوی ضعیف نہیں، وہ چاہے 3 ہے یا 4 ہے یا 2 ہے، کوئی راوی ضعیف نہیں، یہ ہو گیا۔ اب ابھی آپ یہ واقعہ سن ہی رہے ہیں، اتنے میں ایک اور سلسلے سے آپ کو یہ خبر مل گئی، اور وہ سلسلہ بھی آپ کا معتمد ہے، یا اس میں بھی کوئی ایک آدھا آدمی کمزور ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان تینوں معاملات میں اس واقعے کے اوپر کیا یقیناً یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ واقعہ غلط ہے؟ جی کبھی نہیں کہا جائے گا، کبھی یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ یہ واقعہ غلط ہے، بلکہ غالب گمان یہی ہوگا کہ یہ واقعہ درست ہے، جی، اور تھوڑا سا امکان باقی رہے گا اس بات کا کہ یہ واقعہ غلط بھی ممکن ہے نہ ہو۔ تو ضعیف روایت کی حقیقت یہ ہے، اور علم اصول حدیث کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی ضعیف روایت کا مضمون کئی مختلف اسناد سے آ رہا ہو تو وہ قوی ہو جاتی ہے، اور وہ نقص اس کا ضعف کا دور ہو جاتا ہے، اور وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اصول تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسرا ایک اصول اور عرض کرتا ہوں کہ احکام کے معاملے میں کیا جائز ہے کیا ناجائز، نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ، حج، لین دین، معاشرت، احکام کے معاملے میں محدثین نے احادیث کے جو اصول متعین کیے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ آج اگر ان معیاروں پر آج کی گفتگو اور آج کے میڈیا اور آج کے اخبار کو دیکھا جائے تو ایک خبر بھی سچی ثابت نہیں ہوگی، سمجھے آپ؟ ایک خبر بھی۔ مثلا محدثین نے ایک اصول طے کیا کہ احکام کی جو حدیثیں ہیں ان میں اگر راویوں میں سے کسی ایک راوی نے کبھی اپنی پوری زندگی میں
کوئی حکم غلط بیان کیا ہو تو اس حدیث کو اٹھا کر الگ کر دیتے ہیں. پوری زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ بولا ہو, ایک دفعہ جھوٹ بیان کر دیا ہو تو اس حدیث کو اٹھا کر الگ کر دیتے ہیں. ختم نہیں کرتے, رد نہیں کرتے, پھینکتے نہیں, اس لیے کہ حدیث ہے وہ, لیکن اس کا معیار الگ ہے. اور ایک مرتبہ کا جھوٹ ثابت ہو جائے یا ایک مرتبہ کا ایسا ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک حدیث بیان کی, مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن انہوں نے وہ حدیث حضور سے نہیں بیان کی, خود اپنے ہی قول سے بیان کی. یہ کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسا ہے, یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا یا مجھ سے فلاں نے بیان کیا اور انہوں نے حضور سے سنا. حضور تک سلسلہ نہیں پہنچایا, بلکہ صحابی تک آ کر وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس حدیث کو بھی اٹھا کے الگ رکھ دیا جاتا کہ یہ حدیث حضور تک نہیں پہنچی ہے, لہذا اس کی تحقیق و تحقیق کی جائے گی کہ کیا معاملہ ہے, کس طرح سے. اتنے سخت اصول بیان, اور بھی اب میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا علم اصول حدیث کے, بڑے اصول سخت بنائے احکام کے معاملے میں. اور احکام کے معاملے میں ضروری بھی تھا, کیونکہ یہ تو معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کے احکام کا کہ کیا اللہ تعالیٰ جائز کر رہے ہیں, کیا ناجائز کر رہے ہیں. تو وہاں تو ضرورت تھی اس بات کی کہ یقین محکم ہو کہ ہم جس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں وہ جائز ہے, جس چیز کو ناجائز سمجھ رہے ہیں وہ ناجائز ہے. تو اس لیے احکام کے معاملے میں تو یہ. اب آئیے فضیلت کی طرف. فضائل کے معاملے میں محدثین نے اپنے معیاروں میں, ان چلنیوں میں کمی کی, اور فضائل کے معاملے میں اس لیے کمی کی کہ اس سے شریعت کے کسی اصول پر زد نہیں پڑتی کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز, بلکہ فضائل ہے کہ بھائی اگر کام کرو گے تو ثواب ملے گا, اگر نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. فلاں چیز فضیلت والی ہے, قرآن کے تلاوت کرو گے تو 10 حروف تو کم سے کم ہیں ہی, اس کے 10 نیکیاں, اس سے زیادہ کی. تو ایسی احادیث جو فضائل سے متعلق ہے ان میں وہ سخت احکام نہیں رکھے گئے اصول حدیث میں جو احکام کے معاملے میں رکھے گئے. یہ 2 باتیں ذرا ذہن میں رکھیے. اس کے بعد اب آئیے شب برات کی طرف. آج 14 شعبان ہے اور آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہوگی. مغرب کی وقت سے فجر تک, صبح صادق تک یہ رات باقی رہے گی. اس رات کی حیثیت کیا ہے اس کے سلسلے میں عرض کر دوں. پہلے تو اپنا تجربہ بیان کر دیتا ہوں ایک, کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, علم تو میرے پاس نہیں ہے, باقاعدہ عالم نہ ہوں, نہ میں نے کچھ سیلف اسٹڈی ضرور ہے, پڑھی ہے کتابیں بزرگوں کی بہت صحبت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ, ان کے اعمال کو دیکھا ہے. اور ایک ایسے گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا کہ جو فقیہ اور محدث اپنے وقت کے مانے ہوئے تھے, میرے والد, اور پھر ان کے پیر, پھر اپنے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب اور دوسرے حضرات, ان سب کے عمل کو میں نے دیکھا.